الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ سورہ زلزال ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ شریعت کے اندر اصل بنیاد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور جب آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس وقت کفار یہ پوچھا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ کب یہ وعدہ ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی۔ بہت سارے انہوں نے قیامت کے متعلق سوال کیے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہونے والا ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تھوڑا سا اس کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو پوچھتے ہیں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وقت بتاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وقت نہیں بتایا، بلکہ قیامت کی کچھ چیزیں اس کے اندر ذکر کی ہے۔ قیامت کا علم یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت میں کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہے، لیکن کب آئے گی اس کا تذکرہ نہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر قیامت کے متعلق بہت سی علامتیں ذکر ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسے فتنے آئیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی، کہ اس سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ہوگی، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اسی طریقے سے دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی۔ یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں بھی حضور نے بتائی، لیکن وقت کیا ہوگا، وقت کے متعلق کسی کو بھی پتہ نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے، وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گئے، حضور کے گھٹن سے اپنے گھٹن ملا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا ہے، تو اس طریقے سے حضور سے کے پاس آ کے کون بیٹھ سکتا ہے، اور پھر یہ اجنبی چہرہ تھا،
اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، ان کے اوپر غبار وغیرہ نہیں تھا۔ کہ دو چیز ہو سکتی، یا تو باہر سے کوئی آدمی آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو وہاں تو ریت بہت اڑتی تھی، گرد و غبار ہونا چاہیے اس کے اوپر، لیکن ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی باہر سے آیا ہوا، اور کہ یا تو پھر یہ مدینہ کا ہونا چاہیے، لیکن یہ مدینہ کا شخص بھی نہیں ہے، اور پھر حضور کے اتنے قریب آ کر کے حضور کے گھٹن سے اپنے گھٹن ملا کر بیٹھ گیا اور پھر حضور سے سوالات کیے، تو سب کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ ہے کون شخص، یہ آیا کیسے اور یہ کہاں کا ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے اس کے بعد حضور نے بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں اپنا دین سکھانے کے لیے۔ تو دین سکھانے کے لیے یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، بہت اہم حدیث ہے یہ، کہ اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا متى الساعة، حضور سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی یہ بتا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی میں، جو پوچھ رہا ہے یعنی تم حضرت جبریل علیہ السلام، تم سے زیادہ میں نہیں جانتا، تم سے زیادہ میں نہیں جانتا، جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، اس سے زیادہ میں بھی جانتا نہیں، یعنی مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کا وقت کون سا ہے، کتنے سال بعد آئے گی، کون سی گھڑی میں آ جائے گی، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا۔ اب یہاں ایک بات لکھی ہے جو سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دیتے کہ مجھے معلوم نہیں تو ہو جاتا کام، لیکن حضور نے ایسا جواب کیوں دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کا جواب یاد دلایا کہ دیکھو ایک مرتبہ تم نے بھی یہی جواب دیا تھا، وہی جواب میرا بھی ہے، یعنی میں بھی جانتا نہیں ہوں کہ کون سے وقت متعین وقت آئے گا۔ اور دوسری ایک چیز یہاں یہ لکھی ہے کہ حضور نے یہ اس لیے جواب دیا تاکہ قیامت تک کے لیے ایک قانون بن جاوے کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا عالم بن جائے گا، کتنا ہی بڑا علامہ ہو جاوے، کتنی احادیث یاد کر لے گے، سب کر لے گے، لیکن قیامت کے متعلق جواب یہی رہنے والا ہے کہ پوچھنے والا یا جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں قیامت کا جو وقت اس کو تو طے کر ہی نہیں سکتے، قیامت تک کوئی قیامت کا وقت طے نہیں کر سکتا۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جواب دیا کہ بھائی میں بھی اس کو جانتا نہیں ہوں۔ خیر، تو یہ صورت جو ہے یہ بڑی اہم صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ علم مجھے سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ایک صحابی سے کہا کہ ان کو کچھ سکھا دو، وہ صحابی نے ان کو یہ سورت سکھائی، سورہ زلزال ان کو سکھائی۔ جب یہ سورت پوری ہوئی تو انہوں نے پوری سورت پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ سورت میرے لیے کافی، اور وہ چلے گئے، وہ صحابی یہ سورت پڑھنے کے بعد چلے گئے۔ ہماری طرح وہ نہیں تھے کہ پڑھ لیا صرف، اس کو سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے، قرآن کریم ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس میں کیا کہا ہے، تو وہ یہ سورت سمجھ کر پڑھ کر چلے گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ یہ سورت ہی میرے لیے کافی ہے۔ جب وہ چلے گئے تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا کہ وہ صحابی تو یہ کہہ کر گئے کہ یہ ایک سورت میرے لیے کافی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے جانے دو، اس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی، اس نے کیا کر لی، دین کی سمجھ حاصل کر لی۔ اگر یہ صورت آدمی سمجھ لے، اس لیے کہ اس کے آخر میں بہت اہم دو آیت ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس نے ذرہ برابر خیر کیا، ذرہ سا،
تو اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ شریعت کا خلاصہ ہے۔ یہ شریعت کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کا حساب ہمیں دینا ہی پڑے گا، اس سے ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ تو یہ اسی طرح یہ اس صورت کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں تو نکاح نہیں کرتا؟ تو وہ صحابی نے کہا تو کہ نہیں، میں نے نکاح تو کیا نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے نکاح کروں، میں کیسے نکاح کروں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ جیسے آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اس کے بعد نکاح کریں، حالانکہ یہ درست سوچ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں قل هو اللہ احد نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اذا جاء نصر اللہ نہیں آتی؟ انہوں نے کہا آتی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون نہیں آتی؟ انہوں نے کہا آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی 1/4 قرآن کے برابر۔ پھر حضور نے کہا کہ تمہیں اذا زلزلت الارض زلزالھا نہیں آتی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ یہ ایک سورت 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ تم نکاح کرو، نکاح کرو۔ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب آتا ہے تمہیں، پھر کیا نکاح میں کیا تاخیر کرنے کی ضرورت ہے، تم نکاح کر لو۔ یہ ہے، پھر یہ تو نکاح کی الگ بات ہے، لیکن یہ جو صورت ہے یہ 1/4 قرآن کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا۔ جبکہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورت یہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ یہ ایک صورت کتنی ہے؟ آدھے قرآن کے برابر۔ پھر حضور فرماتے ہیں قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر، اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ خیر، تو اس کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالھا، اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ہم ترجمہ کر لیں کہ جب زمین کو اچھی طریقے سے زلزلے کے ذریعے ہلا دیا جائے گا، زمین کو زبردست زلزلے کے ذریعے ہلا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال لے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو اور لوگ کہیں گے کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اپنی ساری خبر بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس لیے کہ اس کے رب، آپ کے رب نے زمین کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ الگ الگ گروہوں میں واپس آ رہے ہوں گے تاکہ وہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یہ ہے پوری سورت کا ترجمہ۔ اب ہم سوچیں اس کے اندر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن سخت زلزلے کے ذریعے دنیا کو، زمین کو ہلا دیا جائے گا، ہاں کہ قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کھینچ رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا ابھی کے زلزلے جیسا نہیں ہوگا۔ ابھی جو زلزلہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 شہر، 3 شہر، 4 شہر یا پورے ملک کے اندر آتا ہے، باقی دوسری جگہوں پر معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، کہ زلزلے کا دوسری جگہ پر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر قائم ہوگا، پوری دنیا کو ہلائے، پوری دنیا کی زمین ہلے گی، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا۔ دوسری جگہ پر سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اور تھوڑا سا منظر واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو بڑا کہے تو وہ کیسی چیز ہوگی، اس دن کیا حال ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دے گی۔ اپنے دودھ پیتے بچے کو، عورت کو سب سے زیادہ محبت اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی ہے، لیکن اس دن اس بچے کو بھی بھول جائے گی، ایسے حال ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والی، پیٹ والی، یعنی کہ پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے، وہ عورت اپنے بچے کو جن دے گی۔ اتنا سخت ماحول ہوگا کہ پیٹ کا بچہ بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، نشے کی حالت کے اندر ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ حقیقت کے اندر نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی اس منظر کو آدمی دیکھے گا تو ایسے اس کی حالت ہو جائے گی جیسا کہ کوئی نشے میں آدمی ہو، اتنے سخت حال ہونے لگے۔ قرآن کریم کہتا ہے نا دوسری جگہ پہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ ہوگا، کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے، اتنے مضبوط، جس کو آدمی ذرہ برابر کچھ کر نہیں سکتا، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا قیامت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اڑا کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اس کو اڑا کر، ٹکرا کر آپس کے اندر ریزہ ریزہ کر دیا جائے، کہ یہ ہے قیامت کا دن، بہت سخت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن آنے والا ہے، یہ دن کیا ہوگا، اور ہم سب کو جانا ہے، اور اس دن کیا کیا جائے گا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جس دن زمین اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے گی، زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ زمین کے بوجھ، اس میں کیا چیز ہے؟ کہتے ایک تو جتنے مردے زمین کے اندر ہیں سب کو وہ باہر پھینک دے گی، سارے مردے کیا ہو جائیں گے؟ باہر آ جائیں گے۔ قیامت تک کے سارے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان اور سارے جناتوں کو زمین اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ ایک یہ ہے اس کے بوجھ۔ زمین کا دوسرا بوجھ ہے اس کے خزانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خزانے رکھے ہوئے، سونے کی کان ہے، چاندی کی کان ہے، پھر خود انسان بھی اس کے اندر خزانے بہت سارے رکھتا ہے، بہت سارے خزانے زمین کے اندر رکھے جاتے ہیں، اور بہت سارے معدنیات، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہے۔ قیامت کے دن وہ ساری چیزوں کو باہر نکال دیا جائے گا، اس طریقے سے زمین ہلے گی کہ ساری چیزیں باہر آ جانے والی، کہ اصل میں دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور تو قیامت لانے کے لیے پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور جب پھونکیں گے تو اس کی آواز آہستہ 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 بڑھتی چلی جائے گی، اور اتنی سخت وہ آواز ہوگی کہ اس آواز سے کلیجے پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، اور سارے انسان جو ہے وہ سب کے سب مر جائیں گے، سب کے، اتنی سخت آواز ہوگی وہ۔ پھر اس کی وجہ سے زمین ہلنے لگے گی اور زمین پوری چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اور سب ختم کر دیے جائیں گے، انسان، چرند، پرند، ساری چیزیں، حتیٰ کہ اخیر میں جتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر ایک مدت تک پوری دنیا کے اندر خاموشی طاری رہے گی، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اب سب کا حساب کتاب شروع کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ ان فرشتوں کو زندہ کریں گے، اور کہا جائے گا کہ دوبارہ سور پھونکو۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے مردے باہر آ جائیں گے، سارے مردے، ہم سب جو مر چکے اور قیامت تک جو آنے والے جو مریں گے وہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ ان کے اندر ان کی روحوں کو پھونک دے گا، اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت یہ سارے خزانے بھی باہر آ جائیں گے، سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ یہاں یہ ہے کہ اب اس دن یہ خزانے باہر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہوتا ہے نا، اس دن یہ خزانے کی سونا چاندی سارے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں گے، اور سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے، سب چیزوں میں
اس دن یہ باہر لایا جائے گا۔ کیوں لایا جائے گا؟ تاکہ اب انسان کو یہ بات معلوم ہو کہ جن چیزوں کے لیے میں دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑتا تھا، جن چیزوں کے لیے میں رشوت لیتا تھا، جن چیزوں کے لیے میں جھوٹ بولتا تھا، جن چیزوں کے لیے میں اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کرتا تھا، جن چیزوں کے لیے میں لوگوں کا قتل کرتا تھا، کہتے یہ ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی اور کچھ کام کی نہیں۔ ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن کچھ کام کی نہیں، اس لیے کہ وہاں تو سونا چاندی چلنے والا نہیں ہے، وہاں تو سونا چاندی کا کوئی ویلیو، وہاں تو اعمال چلیں گے جو دنیا میں کیے وہ، اسی لیے آخر میں اللہ نے وہی اعمال کا تذکرہ کیا۔ تو اس دن ساری چیزوں کو سامنے رکھ دیا جائے گا تاکہ انسان کو یہ احساس ہو جاوے کہ جو انبیاء علیہم السلام ہمیں سمجھا رہے تھے، جو دین کی باتیں ہمیں بتائی جا رہی تھی، وہ دین کی باتیں صحیح تھی کہ کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں کچھ کام میں آنے والی نہیں، کچھ کام میں نہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں کام میں آ نہیں رہی، یہ چیزیں کام کی نہیں ہیں۔ ہم سوچیں کہ بہت سارا ہم نے سونا جمع کر لیا، یا آج کے اعتبار سے بہت ساری نوٹیں ہم نے جمع کر کے رکھ دی ہے، 500 کی لگی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہے، کیا کام میں آنا نہیں؟ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ ہمیں بھوک لگ جائے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ پیاس لگے تو ہم اس کو پی سکتے ہیں؟ ہم اس کو پی نہیں سکتے۔ کیا ضرورت ہو کپڑے کی تو اس کو پہن سکتے ہیں؟ اس کو سی کے کوئی پہنے گا؟ سونا چاندی کوئی پہنے گا؟ ادھر نہیں پہن سکتا۔ تو یہ کچھ ہو سکتا، تو یہ تو کام میں یہ بذات خود سونا، خود چاندی، خود روپیہ پیسہ وہ ہمارے کچھ کام کا نہیں۔ ہاں ضرورت کی چیز ہم اس سے خرید سکتے ہیں، ضرورت کی چیز ہمارے پاس اس سے آ سکتی ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ، یہ بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو ساتھ میں رہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ تو ساتھ میں رہے اور انسان کی مدد کرے۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے، پیشہ یہ ایسا ساتھی ہے کہ جب تک یہ نہیں جائے گا وہاں تک یہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب تک یہ ہمارے پاس سے نہیں جائے گا وہاں تک یہ ہمیں فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ہم سوچیں ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم کھانا لینے گئے اور وہاں ہم نے کہا کہ لاؤ یہ اتنا دے دو، تو وہ کیا مانگے گا؟ پیسے۔ ہم پیسے نہ دیں تو کہ بھائی یہ پیسے تو میں نے ہیں، میں تو پیسے دیتا نہیں، تو وہ کھانا دے گا؟ نہیں دے گا۔ یہ ایسا ساتھی ہے جب تک یہ ہمارے پاس سے جائے گا نہیں وہاں تک یہ ہمیں فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا۔ جبکہ ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو ساتھ میں رہ کر فائدہ پہنچا ہے، یہ جب تک نہیں جائے گا وہاں تک ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ حقیقتاً نفس سے پیسہ جو ہے نا وہ کچھ کام کا نہیں ہے۔ علامہ تھانوی علیہ الرحمٰن نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ سونے اور چاندی ہی ہوتا تھا۔ اصل پیسے آج بھی سونا چاندی، اصل پیسے کیا ہے؟ سونا چاندی۔ ہم جو کاغذ لے کے گھومتے ہیں، جو کاغذ اس پہ ہم دیکھیں 10 روپے کی نوٹ بھی ہوگی تو 10 روپے کی نوٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں تمہیں 10 روپے دینے کا وچن کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے رات میں ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ 1000 کی اور 2000 کی نوٹیں بند، تو میرے پاس تو 1000 کی، ہاتھ میں نکالو 1000 کی نوٹ، تو کچھ کام میں آنے والے، کچھ کام میں آنے۔ تو یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کاغذ کے ٹکڑے۔ یہ پوری ایک بحث ہے شریعت کے اندر، فقہ کے اندر مسائل میں ایک پوری بحث آتی ہے۔ خیر وہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے وہ کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے آیا۔ تو یہ جو ہے یہ کچھ کام کی چیز نہیں ہے، یہ تو بند ہو جائے۔ تو اصل سونا چاندی ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر سونا چاندی جو ہوتا تھا وہ کہاں رکھے؟ بینک تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ نیچے زمین کے اندر تہخانہ بناتے تھے اور وہاں سونا چاندی وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس نے تہخانہ بنایا، نیچے سونے چاندی سب کچھ رکھا، اور اس کا دروازہ کے اندر ایسی سسٹم تھی کہ صرف وہی جانتا تھا کہ اس کو کیسے کھولنا اور بند کرنا۔ اس نے کھولا، کھولنے کے بعد وہ اندر چلا گیا، اندر جانے کے بعد وہ سسٹم خراب ہو گیا، اب وہ کھلتی ہی نہیں۔
اب وہ اندر سے کھلتی ہے، باہر والوں کو معلوم نہیں ہے یہ کیسے کھولا جائے اور کیسے نہ جائے، اور اندر سے وہ کھل ہی نہیں رہی ہے۔ اب اس کو بھوک لگی، کیا کھائے گا؟ سونا چاندی کھائے گا؟ پیاس لگی، کیا کھائے گا؟ کیا پیے گا؟ سونا چاندی پیے گا؟ کیا کرے گا؟ بھوک اور پیاس کی حالت میں اس نے اتنا سارا ڈھیر پیسہ ہونے کے باوجود اس نے اندر بھوک اور پیاس کی حالت میں دم توڑ دیا۔ کہ یہ دنیا میں بھی یہ پیسے کام نہیں آئیں گے، دنیا میں بھی نفس سے پیسہ کچھ کام کا نہیں، اس کو خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں باہر کر دی جائے گی تاکہ انسان کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ آج یہ سب چیز ہونے کے باوجود میرے کچھ کام کی نہیں۔ اور یہی چیز ہمیں اپنے دماغ کے اندر بٹھانی ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی جو ہے وہ ضرورت کی چیز ہے، اصل تو آخرت ہے، اور آخرت کے اندر اعمال چلیں گے، وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، ہر منٹ ہر سیکنڈ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کو جا کے ہمیں حساب دینا ہے۔ یہ بات اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی تو آدمی مسلمان صحیح بن جائے گا، اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرے گا، نبی کی ساری سنتوں کو اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں یہ بات سمجھا دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، یا اللہ جو شہید ہوئے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما، یا اللہ غزہ والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سکینہ ان پر نازل فرما، یا اللہ چین سکون اطمینان عطا فرما، یا اللہ جو زخمی ہوئے ہیں یا اللہ انہیں جلد شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، یا اللہ کھانے کی پینے کی دوائی کی ساری ضرورتوں کو آپ غیب سے پورا فرما دیجئے، یا اللہ دشمنان اسلام کی ساری سازشوں کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ اسرائیل کی ساری سازشوں کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ ان کی اسکیموں کو انہیں پر الٹ دیجئے، یا اللہ ان کے اختلاف کو پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے اختلاف کو پیدا فرما، ان کے درمیان میں اختلاف کو پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے حملوں کو ناکام فرما دیجئے، یا اللہ مجاہدین کے حملوں کو درست فرما دیجئے، یا اللہ ان کے نشانوں کو درست فرما دیجئے، یا اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا مظاہرہ فرما دیجئے، یا اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، یا اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ آپ ہی ان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دستنگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔